سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دوسری آذان شروع ہوئی ہے۔ یہ دوسری آذان خلفائے راشدین میں پہلی 2 خلافتوں میں بھی نہیں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مارکیٹ میں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، دکانیں زیادہ بن گئی ہیں، آبادیاں پھیل گئی ہیں، اس لیے پہلی آذان شروع کرو تاکہ لوگ اس آذان کے ساتھ ہی سارے کام چھوڑ دیں اور تیاری شروع کریں، اور دوسری آذان دو تاکہ میں خطبہ دوں گا اس کے بعد اور تمہیں نماز پڑھا دوں گا۔ اس نے عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ شروع کی تھی، اسی لیے وہابی کہتے ہیں کہ عثمان کی بدعت ہے۔ عثمان بدعتی تھا اس وجہ سے کہ اس نے دوسری اذان شروع کی، عمر بدعتی تھا اس وجہ سے کہ اس نے تراویح کی جماعت شروع کی، حالانکہ تراویح کی جماعت نہ ابوبکر کے زمانے میں تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ بات سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح الگ الگ لوگ پڑھ لیتے تھے، 10 حافظ ہیں، کھڑا ہوا 4 اس کے پیچھے 4 اس کے پیچھے 10 سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، اس مسجد میں اتنے حافظ قرآن سناتے ہیں، کیوں نہ ایک امام کے پیچھے، اور آپ نے کہا بلاؤ صاحب کو اور بلاؤ فلاں کو اور تمیم کو بلاؤ اور اسے کہو قرآن پڑھے اور اسے کہو لوگوں کو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، امت متفق رہی، انہیں تکلیف ہوئی کہ عمر کی بدعت ہے، اور پھر دوسری آذان یہ بھی وہی ہے، عثمان کی بدعت ہے۔ اب اسے وہ بدعت عثمانی کہیں، ہم تو کہتے ہیں خلافت راشدہ کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ جو تحریر فرمایا کہ خلفائے راشدین کے دور سے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کس حال میں یہ لکھا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شروع کیا اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی سنی؟ ایسے نہیں ہے، یاد رکھیے حدیث کبھی اطلاق ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پہ حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ ایک کام کیا گیا تو آپ چپ رہے، اٹ مینس کیا وہ ٹھیک ہے، غلط ہوتا تو روک دیتے۔ حدیث ہی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے کوئی کام کریں، کوئی بات کہیں، وہ بھی حدیث کی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ حسن بصری تابعین کے زمانے کے ہیں۔ کسی نے کہا آپ صحابی کا نام نہیں بتاتے، انہوں نے کہا جہاں میں صحابی کا ذکر نہ کروں تو سمجھ جایا کرو کہ یہ 500 سے زیادہ صحابہ سے میں نے سنا، اور 500 سے کم میں ذکر کر دیتا ہوں کہ فلاں نے کہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ اس لیے بھی ذکر نہیں کرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ سیدنا علی اور دوسرے حضرات کی روایات رضی اللہ عنہ اگر کریں گے تو امویوں کی خلافت ہی ماریں گے، ہوتا تھا ایسے۔ اور حتیٰ کہ تبع تابعین، تابعی جب کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور درمیان میں صحابہ کا نام نہیں لیتا، یہ حدیثی کی قسم ہے، اسے حدیث مرسل بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث کا اطلاق مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے۔ حدیث کی 40-45 اقسام ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہیں تو تدریب الراوی پڑھیے، اور تدریب الراوی کے جامع الازہر کے مشائخ نے جو تشریح کی ہے وہ کتاب آسان ہے، بہت اچھی تشریح ہے۔ الباعث الحسیس پڑھ لیجئے، یہ جو علماء ازہر نے کی ہے وہ کوئی 2,2500 صفحے پہ ہے اور بہت اچھی ہے، اسے پڑھ لینا چاہیے۔